السلام علیکم، دس از عباس رائے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے. پہچان پاکستان کے ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت پروگرام میں موجود ہیں وہ واقعی پاکستان کی پہچان ہے، جنہوں نے بے شمار ڈراموں میں کام کیا اور لازوال کردار ادا کیے، جن کو مدر آف کوئٹہ بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جتنی وہ اچھی آرٹسٹ ہیں اتنی اچھی انسان ہیں، اور ہمارے پاس جو ان کا درجہ جو ہمارے دل میں ہے وہ ماں جی کا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی وی کی اور باقی ڈراموں کی سینئر آرٹسٹ عذرا آفتاب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے تو بہت زیادہ تعریف کر دی، شرمندہ کر دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے اتنا موقع دیا، اور یہ موقع مجھے عباس میرے بچے میرے شوہر کی وجہ سے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میرے بھائی جان جنرل مینیجر ہوا کرتے تھے پی ٹی وی کے. جی. وہ نہ صرف لاہور کے تھے، اسلام آباد کے بھی رہے، کوئٹہ کے بھی رہے. جی. لیکن ان کی طرف سے مجھے ٹی وی میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. جی. وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ریڈیو پہ کر لو، ٹی وی پہ نہیں کرنا. اور ایک بات آج آپ کو میں اپنی پرسنل بتاتی ہوں کہ آفتاب صاحب میرے بھائی جان کے دوست تھے جن کے ساتھ آپ کی شادی. جی. وہ ہوا یہ کہ ہمارے گھر ان کا آنا جانا تھا دوستی کی وجہ سے. صحیح. تو آتے تھے تو مجھے بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے. ماشاءاللہ اس وقت آپ حسین اور خوبصورت ہوں گی جیسے آج بھی ہیں. ماشاءاللہ. تو مطلب میں نے بڑا میں کانشیس ہو جاتی تھی. میں نے پھر اپنے بھائی جان سے کہا، میں نے کہا بھائی جان آپ کے دوست ہیں، مجھے کیوں اتنا غور سے دیکھتے ہیں؟ اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھتے چلے جاتے. تو انہوں نے کہا کہ کہتا تو کچھ نہیں ہے نا. میں نے کہا نہیں، کہتے کچھ نہیں ہے، صرف دیکھتے ہیں. کہتے نہیں کہے گا بھی کچھ نہیں، شریف آدمی. ابھی پیپر دے رہا ہے، انشاءاللہ رزلٹ آئے گا. تو وہ پھر ہوا یہ کہ 2-3 مہینے گزرے اس بات کو. تو ایک دن بھائی جان میرے کمرے میں آئے، کہنے لگے وہ جو تو کہتی تھی نا وہ دیکھتا ہے، وہ تیرا رشتہ مانگ رہا ہے. تو میں حیران ہو کے میں نے کہا جی. تو کہنے لگے ہاں لیکن بندہ اچھا ہے، تیری قدر کرے گا. کیا بات. تو میں نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی. میرے بڑے بھائی تھے، انہیں اختیار تھا کیونکہ والدین تو تب تھے نہیں. بالکل صحیح. تو پھر اس طرح سے میری شادی ہوئی. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آفتاب نے مجھے خود پسند کیا تھا. بہت اعلیٰ. اور آفتاب خود ماشاءاللہ یہ پیچھے تصویریں لگی ہوئی ہیں، خود اتنے حسین تھے جس کی کوئی حد نہیں. اللہ پاک ان کو غریق رحمت. آمین ثم آمین. یہ جو آج آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ جو مجھے دنیا جانتی ہے، یہ مجھے آفتاب کیونکہ آفتاب نے مجھے دا ڈے فرسٹ سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ میں سنا کرتا تھا کہ لوگ تمہیں کہتے ہیں ٹی وی میں کام کرو، لیکن اعظم منع کیا کرتے تھے. تو اس لیے میری اعظم خورشید صاحب جو آپ کے بھائی جو پی ٹی وی کے جی ایم تھے، تو وہ منع کیا کرتے تھے. تو آفتاب نے کہا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم آج جہاں مرضی جیسے مرضی جتنا مرضی کام کرو. کیا بات. تو آپ یقین کریں یہ کانفیڈنس، یہ عزت مجھے آفتاب کی وجہ سے. آپ ٹی وی پہ کب آئے؟ ٹی وی پہ میں کوئٹہ جا کے آئی. پہلا ڈرامہ کون سا تھا؟ مجھے یاد نہیں. اچھا یاد نہیں. کتنے سال پہلے کی بات ہے یہ؟ کام کرتے ہوئے ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے؟ 71 میں میں کوئٹہ گئی. آپ یقین کریں شادی کے بعد. ٹھیک ہے، نومبر 71 کی بات ہے. تو اس کے بعد سے پھر پہلے تو خبریں پڑھتی رہی. وہاں CNO کے نام سے ایک تھا. میرے سسر اس بات پہ بہت فخر کیا کرتے تھے. تو کیا آپ کو یاد ہے اس وقت آپ خبریں کیسے پڑھتی تھی؟ کچھ یاد ہے؟ خبریں ہمیں لکھ کے دے دیتے تھے، ہم پڑھتے تھے. اور آپ کیا کہتی کہ میں ہوں عذرا آفتاب؟ کس طرح سے شروع؟ نہیں، وہ تو تعارف اناؤنسر کرواتا تھا. اوکے. جی. میں سیدھی خبریں پڑھتی تھی. اور میرے سسر اس بات پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ میری بہو خبریں پڑھتی. بلکہ اپنے دوستوں سے ملواتے تھے. مشتاق احمد خان ان کا نام تھا. اور ماشاءاللہ بہت بڑے IG تھے FSF کے. ماشاءاللہ. جی. اور ایک دفعہ کی بات ہے، اور انہیں گاڑیاں ملی ہوئی تھیں اپنے دفتر کی 4-5. تو ایک دن CNO سے فون آیا کہ ہماری گاڑی خراب ہے، تو آپ کسی طرح آ جائیں، واپس ہم بھجوا دیں گے. تو مجھے کوئی فکر ہی نہیں تھی کیونکہ گراج میں ہمارے 4-5 گاڑیاں کھڑی تھی، وہ بھی بڑی بڑی. تو میں نے آگے ابا سے کہا اپنے سسر سے
کہ ابا وہ اس طرح سے ان کی گاڑی خراب ہے تو مجھے وہ بلا رہے ہیں, صحیح, وہ کہہ رہے ہیں آ جائیں کسی طرح بھجوا ہم دیں گے. کہنے لگے ہاں آئیے. تو میں چلی گئی ان کے ساتھ. اب وہ میں ابا تھے وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے, وہ انہوں نے گیٹ کراس کیا, پھر گیراج کراس کیا, پھر سڑک پہ آ گئے. میں چپ, ابا تھے میں بول نہیں سکتی تھی. انہوں نے ایک ٹیکسی روکی, دروازہ کھولا, مجھے بٹھایا, ٹیکسی کا نمبر نوٹ کیا اور مجھے بٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ وہ گاڑیاں بیٹا آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے آپ کو ان گاڑیوں میں کیوں نہیں بھیجا. میں آپ کو اس زمانے میں ایمانداری کی مثال بتا رہی ہوں. کیا بات. انہوں نے کہا وہ گاڑیاں میرے بچوں کے استعمال کے لیے نہیں ہیں, وہ میرے استعمال کے لیے ہیں. کیا بات. اس لیے بیٹا دس از دا آنیسٹی. جی. تو وہ اتنے آنیسٹ اور اتنے عظیم انسان تھے. مشتاق احمد خان ان کا نام تھا. اور آپ یقین کریں کہ میں فخر کرتی ہوں کہ میں ایسے خاندان میں بیاہی گئی کہ جو اس قدر. اور آج کے زمانے میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. ہے ہی نہیں. اور جتنے اختیارات ہیں لوگوں کے پاس, کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ یوز کریں, گاڑیاں, بنگلے, جو کچھ بھی ہے. بالکل, لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو آپ نے کوئٹہ سے پھر بہت سارے ڈرامے کیے. میں نے سارا سلسلہ ہی میرا 40 سال کوئٹہ میں رہی. ماشاءاللہ. جی مجھے آپ کو مدر آف کوئٹہ کا خطاب ملا. جی بالکل. اور خطاب بھی کس نے دیا؟ میں ان نون نمبر نہیں اٹھاتی بیٹا. ٹھیک ہے. تو ایک ان نون نمبر آیا, تو ان نون نمبر سے آپ کو کال آئی. جی کال آئی, یہ کافی سال پہلے کی بات. ٹھیک ہے. تب میں کوئٹہ میں تھی. تو میرے گھر ملازم تھے جو, میں نے ان سے کہا کہ دیکھو سنو بیٹا یہ کس کا فون ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں بریگیڈیئر احمد سعید بول رہا ہوں جی, اور مجھے میم سے بات کرنی ہے. صحیح. میں نے کہا نام تو معتبر ہے, بریگیڈیئر ہے, بات کر لیتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں. ضروری. کہ جی فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی. تو کہنے لگے میں کچھ نہیں کہتا, ایوری ون ریممبر یو ایز اے مدر آف کوئٹہ. کیا بات. میرے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی اچھی مطلب آفر کیا ماشاءاللہ, اور مجھے اتنا بڑا لقب دے دیا کہ ہاں تو بڑی مہربانی ہے ان کی. اور پھر میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں کہ جب میں یہ ماسٹر ستو ڈرامہ کیا کرتی تھی نا, تو جب میں شادی ہو کے آ گئی اسلام آباد, فیض آباد جگہ ہے جی, میرے سسر کا گھر وہاں. فیض آباد اڈا بڑا مشہور ہے گاڑی. نہیں وہ علاقہ بھی ہے فیض آباد. تو وہاں میں آ گئی. تو آپ یقین کریں گے ان دنوں پیلے رنگ کے لفافے ہوتے تھے. بالکل. تو اس میں 5 روپے کیا آج کل نوٹ نہیں ہے. نہیں, میرے پاس ابھی تک رکھا ہوا, وہ میں نے نشانی کے طور پر. 5 کا بھی ہوتا تھا, 1 روپے کا بھی, 2 روپے کا بھی. ہاں جی. تو اب نہیں ہے. صحیح. تو اب نا وہ نوٹ اس خاکی لفافے میں 5 روپے کا ڈال کے لوگ بھیجا کرتے تھے کہ ماسی ستو کو بلائیں کہاں گئی ہے. اوکے. ماسی ستو کا کریکٹر آپ نے کیا؟ میں نے کیا. ماشاءاللہ, کیا بات. میں ماسی ستو بنتی تھی اور میرا بیٹا تھا محسن گیلانی. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ 2 ہی کریکٹر تھے اور بھی تھے؟ نہیں ہم 2 ہی تھے. اچھا ٹوٹل 2 ہی کریکٹر تھے. تو یہ کیا ٹاپک کیا تھا ڈرامہ؟ یہ سرائکی میں ڈرامہ ہوتا تھا, مختلف ٹاپک ہوتے تھے, اب مجھے یاد نہیں ہے, اتنے سال گزر گئے ہیں مطلب. تو اب تو بوڑھی ہو گئی ہوں, تب جوان تھی. ہاں جی. آپ کے پی ٹی وی سے تو بے شمار ڈرامے ریلیز ہوئے, کوئی یادگار جو رول آپ نے کیے ہو, کوئی 1-2 ڈراموں کے نام بتائیے کہ کون سے بڑے رول تھے آپ کے. میں نے فلمیں بھی کی ہیں بہت ساری. جی بہت ساری نہیں, کم فلمیں 4 کی ہیں. ٹھیک ہے. دھرتی کی ہے, لو ان امریکہ کی ہے, کاف کنگنا کی ہے. اچھا جی. کاف کنگنا تو یہ شاید خلیل الرحمان قمر صاحب کی جو آرمی کی فلم. میں نے خلیل الرحمان قمر کے ساتھ کافی کام کیا ہے. ڈرامے بہت کیے ہیں, زنجیر اور بندش. He is a very good writer. بہت اچھا. Very good writer and very good person. کیا بات ہے. Excellent. Very good person. اور very good writer تو بہت ہی اچھا, بہت ہی اچھا. تو میں نے ان کے کافی ڈرامے کیے ہیں, اب مجھے یاد نہیں رہتے. لیکن ڈرامے 40 سال میں کوئٹہ میں رہی عباس بیٹا, آپ یقین کریں کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن میں نے ریکارڈنگ نہ کی. سبحان اللہ. اب مجھے اتنے یاد نہیں ہے. اور ایک ڈرامہ اس میں شانتل بھی تھا. کوئٹہ میں نے پشتو میں کیے. اچھا جی.
مطلب پشتو بھی آپ کو آتی ہے؟ جی آتی، لکھ لیتی تھی نا، اچھا ویسے نہیں آتی، لکھ لیتی تھی. اور براہوی ایک زبان ہے، براہوی. آپ یقین کریں گے مجھ سے ہمارے ایک ایکٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، اے ڈی بلوچ، جی، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے اماں یہ ضرور کرنا ہے. وہ مجھے جوانی میں بھی لوگ اماں ہی کہتے تھے. بالکل. تو آپ یقین کریں وہ براہوی اتنی مشکل زبان ہے کہ میں آپ کو ایک جملہ آج تک میں نہیں بھولی، میں بتائیے پلیز. خا خراٹی تو ای ہوشنگنگٹیوٹ. خا خراٹی تو ای ہوشنگنگٹیوٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ چولہے کی آگ میں تو میں آج تک جل رہی ہوں. اچھا جی، چولہے کی آگ میں آج تک میں جل رہی ہوں اور تمہیں خیال ہی نہیں. مطلب پتہ نہیں کس اس طرح کا تھا، لیکن مطلب اس کا یہ تھا. صحیح ہے. وہ میں رومن میں لکھ لیتی تھی، تو وہ مجھ سے اس نے کافی مطلب پلیس کرائے اس میں براہوی میں. پشتو میں نے کیے رشید ناز، اللہ انہیں غنی کرے، ان کے ساتھ بہت کام کیا. پھر فاروق مینگل کے ساتھ بہت کام کیا. مینگل صاحب بھی، ان کے ساتھ میں نے بھی کام کیا ہوا ہے. فاروق مینگل کے ساتھ میں نے ایک فلم کی تھی ہجرت کے نام سے. ڈرامے تو بہت کیے، نام مجھے یاد نہیں. وہ تھی کہ میں ہوں افغانستان کی خاتون اور سارا وقت سرحد پہ دیکھتی رہتی ہوں، وہ باڑ لگی ہوئی ہے تاروں کی، کانٹوں والی، اور میں دیکھ رہی ہوں اپنے افغانستان کی طرف. وہ تصویر ابھی تک میرے پاس. کیا بات ہے. میں نے مینگل صاحب کے ساتھ ایک فلم کی تھی، اس کا نام تھا زینبے. فلم کا نام تھا زینبے، اور وہ ہم ٹی وی سے انہوں نے ریلیز کی تھی اور اس نے ایوارڈ بھی حاصل کیے تھے. میں اس میں ایک پولیس کانسٹیبل تھا. ہاں جی. اور رخسانہ نور اس کی پروڈیوسر تھی، جو نور صاحب کی بیگم تھی. ہاں جی، وہ اس کی پروڈیوسر تھی. جی جی جی. اب تو سائمہ ہے نا ان کی بیگم. جی آج کل تو ماشاءاللہ سائمہ جی ہیں، کیونکہ بابی رخسانہ کا انتقال ہو گیا. سائمہ کے ساتھ بھی کام کیا ہے. بابی رخسانہ کو جنت میں جگہ دے، وہ بھی دنیا سے چلی. بالکل. تو سائمہ کے ساتھ بھی میں نے بہت کام کیا. ویری ڈیسنٹ، بہت ڈیسنٹ، اس میں کوئی شک نہیں. نور صاحب بھی، سائمہ جی ماشاءاللہ دونوں ہی بہت. بالکل بالکل بالکل. آج کل ماشاءاللہ وہ بڑے سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں. آپ ان کو دیکھیں جا کے ٹک ٹاک پہ، آج کل بہت ایکٹیو ہیں. اکثر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنے فارم ہاؤس پہ کہیں نہ کہیں ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں شوٹ کی، اور بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اچھا، اچھی بات ہے. اللہ کرے وہ کام کرے، انہیں میں بھی یاد آیا ہوں. بالکل. میں بلکہ اسپیشل آپ کا میسج دوں گا نور صاحب کو کہ ماں جی آپ کو یاد کر رہی ہیں، آپ ان کو یاد کریں. بالکل بالکل کہیے گا، بہت ضروری. میرے پاس نمبر ہے ان کا، لیکن اپنے منہ سے کہتے رہے اچھا نہیں لگتا. نہیں، میں میسج آپ کا دے دوں گا انشاءاللہ. میں ڈیفینیٹلی میسج آپ کا دوں گا. ماں جی ابھی آپ، مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی پروجیکٹ اسلام آباد کا ماشاءاللہ اس میں آپ کام کرنے جا رہی ہوں. وہ ابھی کچھ دن میں عید کے بعد شروع ہونے والا ہے، فرق لودھی کر رہے ہیں. اچھا اوکے جی. تو میں انہیں آپ کا بھی بتاؤں گی انشاءاللہ. کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بیزی رہیں، کیونکہ آپ تھوڑا بیزی رہیں گی تو اچھا رہے گا، اس لیے کہ میرا تھوڑا دل لگ جائے گا. کیونکہ آفتاب کے بعد میں بہت لونلی فیل کرتی ہوں. ایک بیٹی ہے، اللہ میاں اسے زندگی دے صحت والی، تو وہ بہت. آپ کی صرف اولاد صرف اور صرف ایک بیٹی ہے. جی. اور وہ بھی پاکستان سے باہر ہے. وہ بھی پاکستان آئی ہوئی تھی، ابھی گئی ہے 12 تاریخ کو. تو اللہ تعالیٰ اسے صحت والی زندگی دے، اور میرے لیے تو اب وہی ساری میری دنیا ہے. بالکل. ماں جی اب آگے عید بقرہ آ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی اس کو انجوائے کرتی ہوں گی، عید مناتی ہوں گی. کس طرح سے بکرے گھر پہ منگوا لیتی ہیں، خود شاپنگ کرتی ہیں بکروں کی؟ میرے بچے جاتے ہیں، آج کل بھی جا رہے ہیں. آج کل بکرے بہت مہنگے دے رہے ہیں، بہت مہنگے. تو ذرا عید کے تھوڑے دن رہ جائیں گے نا، جب تو انشاءاللہ تعالیٰ نارمل قیمت میں مل جائے گا. پچھلے سال تو بڑی اچھی قسمت تھی ہماری، 40,000 میں مل گیا تھا ماشاءاللہ. ہاں. تو ابھی یہ جاتے ہیں بچے تو کافی مہنگے مل رہے ہیں، 80,000 ہے، لاکھ روپے کا بکرا ہے. ہاں. تو یہ، اور وہ ہے بھی پہاڑی، تو وہ پہاڑی بکرے اچھے نہیں ہوتے، ان میں ایک اسمیل ہوتی ہے. دیسی بکرا ہاں انشاءاللہ مل جائے گا، اگر مطلب قسمت میں ہے تو. امید تو ہے انشاءاللہ. اللہ کے نام پہ قربانی کرنی ہے تو ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ماں جی جب بھی آپ کے گھر آتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا ایک بڑا پیارا ریلیشن ہے، جب بھی آتے ہیں بڑا سکون ہوتا ہے آپ کے گھر میں، بڑی محبت، بڑی چاہت. یہ کیسے؟
یہ اللہ کی طرف سے ہے، خاص رحمت ہے اللہ کی طرف سے. ایک تو اچھا نہیں لگتا بار بار کہتے ہوئے کہ میں صبح 2:45 بجے اٹھتی ہوں، الحمدللہ یہ توفیق ہے اللہ کی. اللہ کرتی ہوں. بلکہ میرے ساتھ اب میرے یہ بچے بھی اٹھنے لگے ہیں. بہت اچھی آپ کمال. میری میڈ تک نماز وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو یہ میرے بچے بھی اور کہتے ہیں مجھے، کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. بہت خوشی ہوتی ہے. یہ آپ کے گھر کا جو پانی پیا ہے نا ابھی، اتنا یہ پیار والا، اتنا محبت والا نا، مزہ آ رہا ہے. دل کرتا ہے یہ کبھی ختم ہی نہ ہو، اتنا پیارا ہے. آپ روز آئیں، آپ کو روز ملے. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے بے حد مشکور ہیں، کیونکہ یہ ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ نے بے تحاشا کام کیا ہے، بہت بڑے بڑے آپ نے رول کیے. اس میں کوئی شک. ہماری نیک تمنائیں، ہماری بیسٹ وشز ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا ماں جی، کیونکہ اتنے 40-50 سال کام کیا، آپ کو کیا مور دین تو کیا پرائڈ آف پرفارمنس ملا آپ کو؟ جمال شاہ ملنا تو چاہیے تھا آپ کو. جی اناؤنس بھی ہوا تھا. اچھا. لیکن وہ شاید اگلے سال ملے، ہو سکتا ہے. تو میں یقیناً کچھ لاسٹ میں جمال شاہ صاحب بھی، جمال شاہ صاحب جو ہیں وہ مجھے آفتاب کی وجہ سے بھابھی کہتے ہیں جی. تو وہ انہوں نے مجھے میسج کیا تھا باقاعدہ کہ مبارک ہو بھابھی، آپ کو ایوارڈ مل گیا. میں میٹنگ میں خود تھا. ماشاءاللہ. تو لیکن وہ جب اناؤنس ہوا تو وہ شیبہ اور حامد رانا وغیرہ کو شاید وہ اس سے پہلے اناؤنس ہوئے تھے. تو اگر ملنا ہوا قسمت میں تو اگلے سال. امید ہے کہ انشاءاللہ 2025 میں آپ کو ملے گا. 2025 تو اب گزر گیا نا. 26 میں ملے گا. 26 میں ملے گا، کیونکہ یہ 23 مارچ کو ملتا ہے نا. جی 23 مارچ کو. تو پھر اگلی 23 مارچ کو ملے گا. اس میں اگر ملنا ہوا انشاءاللہ ضرور ملے گا، کیونکہ آپ ڈیزرو کرتی ہیں. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ پاکستان آپ کو ایوارڈ نہ دے، ایسا پاسبل ہی نہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، اللہ کرے آپ کی زبان. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ملے گا، اور ہم مل کے جائیں گے ایوارڈ لینے کے لیے. اللہ پاک خیر کرے گا. اب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے. پہچان پاکستان، یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی چاہت ہے کہ آپ نے ٹائم دیا. جاتے جاتے پوری دنیا کا آپ کیا میسج دیں گے؟ کوئی خوبصورت سا میسج، ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. صرف ایک بات کہوں گی، سچ بولیے. سچ بولنے میں ہی سب کا بھلا ہے، آپ کا بھی، ہمارا بھی، اور ہمارے پاکستان کا بھی. پاکستان کی قدر کیجیے، پاکستان کی عزت کیجیے، پاکستان کو خلوص سے اپنائیے. اس میں خدا کے لیے کوئی ایسا کام مت کیجیے جس سے کسی پاکستانی کا دل دکھے یا پاکستان کو نقصان پہنچے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد. ماں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ نے اتنا خوبصورت میسج دے دیا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہ بولیں. اس سے بڑا کوئی میسج نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ اگین، آپ کا تھینک یو کہ آپ نے ہمیں اتنا سارا ٹائم دیا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پہچان پاکستان. امید کرتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی آپ کو پسند آیا ہوگا. ماں جی نے اتنا خوبصورت میسج دیا. میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. اگر آپ مزید کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ان سے پیار کریں. جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو ٹائم دیا کریں اور ان کے ساتھ محبت کیا کریں. جب آپ جتنا زیادہ ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ نوازیں گے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.